بھی فدا جا فدا سے کفن باندھ کے نے کیا فیصلہ. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. وہ زبان باقی ہے بس مدح عسکری کے لیے. زبان باقی ہے بس مدح عسکری کے لیے. وہ گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا، گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے اے مولا. ارے شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. شکار پہلا بنیں گے وہ آخری کے لیے. او امام اب تو بلا لے مجھے بھی سامرا، امام اب تو بلا لے مجھے بھی سامرا. ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے، ترس رہی ہے جبھی کب سے بندگی کے لیے. او میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا، میرے امام کا ہم سر وہ کیسے لاتے بھلا. ارے ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے، ملا نہ جب کوئی قمبر کی ہم سری کے لیے. او یہ بولدار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، یہ بولدار پہ میسم میں کیسے رک جاؤں. ارے زباں ملی ہے مجھے بس علی علی کے لیے، زباں ملی ہے مجھے بس علی علی کے لیے. او نبی کی آل سے ٹکرائے کیا ضروری ہے، نبی کی آل سے ٹکرائے کیا ضروری ہے. ارے طریق اور بھی رائج ہے خود کشی کے لیے، طریق اور بھی رائج ہے خود کشی کے لیے. وہ زبان باقی ہے بس مدح عسکری. الغر الميامين الذين أنزل الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم صل على محمد. اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے.
یہ اور بات ہے کہ عبادت خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ عبادت ماں باپ سے محبت کرنا بھی ہے، اولاد سے محبت کرنا ہے، بیوی کے حقوق کو ادا کرنا بھی عبادت ہے، بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کمانا بھی عبادت ہے۔ یہ ساری عبادتیں ویسے ہی ہیں جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں، بھائی یہ سوچ کر کہ اللہ نے کہا ہے خالی نماز عبادت کے لیے پیدا کیا ہم نے۔ رسول کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں کہ جب یہ آئے کریمہ آ گئی ہے وما خلقت الجنہ، کہ ہم نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ایک صاحب مسجد میں اللہ اللہ بس کر رہے بیٹھے، نہ ان کو بیوی بچوں کے روزی روٹی سے مطلب ہے نہ کسی اور کام سے، دنیا کو ترک کر کے بس اللہ بس مسجد میں ڈیرا جما لیا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مولا نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے مسجد میں دن رات سجدے میں ہیں اور عبادت کر رہے ہیں، کوئی قیام میں، کوئی قعود میں، رکوع میں، سجدے میں۔ یہ مولا نے مجھے یہ سب ہر وقت خالی سجدے ہی نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ کہنے والے نے کہا مولا یہ سب عبادت کرتے رہتے ہیں، کیا کہنا ہے ان کی عبادت کا، کیا کہنا ہے ان کی جو ہے تسبیح و تحلیل کا، ہر وقت عبادت۔ مولا نے کہا کہ ان کا پھر یہ بات کام کا روٹی روزی کمانے نہیں جاتے ہیں، کہنے والوں نے نہیں ہے صرف عبادت کرتے ہیں۔ مجھے ان کا کھانا وانا کہاں سے آتا ہے کہ جب ہر وقت خالی عبادت کرتے رہتے ہیں تو ان کا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ تو کہنے والے نے جواب دینے والے نے کہا کہ کبھی فلاں جگہ سے آ جاتا ہے، کبھی کوئی لے آتا ہے، تو کبھی کوئی لے آتا ہے، کبھی کوئی لے آتا ہے۔ اس طرح سے جو یہ عبادت کرتے رہتے ہیں اور ان کا کھانا اس طرح سے۔ مولا کائنات کی پیشانی پر بل پڑ گئے، نکالو ان سب کو مسجد کے باہر۔ اللہ نے قرآن میں جو آیت کریمہ بھیجی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ عبادت کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ تم بیوی بچوں کی روزی روٹی چھوڑ دو ان کے لیے کمانا اور آ کر مسجد میں اللہ اللہ کرتے رہو۔ نکالو ان کو دوبارہ اس طرح کی عبادت کرتے ہوئے نہ پایا جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد نکلوا دیا ایسے افراد کو جو صرف عبادت کو نماز ہی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ ابھی اس دن مجلس پڑھ رہے تھے، عالم دین نے جملہ کہا تھا کہ نماز ہی عبادت نہیں ہے، نماز بھی عبادت ہے۔ لہٰذا بہت خوبصورت سا جملہ ہے، نماز خالی پڑھنا عبادت تھوڑی نا، روزہ رکھنا خالی عبادت تھوڑی، ماہ رمضان روزہ رکھنا بھی عبادت ہے۔ اس لیے ہر وہ کام عبادت میں شمار کیا جائے گا کہ جس کے آگے سر تسلیم خم ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے، ہر وہ عبادت، ہر وہ کام عبادت ہے جس میں اطاعت پروردگار، جس میں اطاعت الہی مضمر، ہر وہ کام عبادت۔ اب اگر اللہ نے کہا ماں باپ کے آگے اپنے آپ کو کاندھوں کو جھکا کر رکھو تو یہ اللہ کا کہنا ماننا گویا عبادت ہے۔ اب اگر اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو تو نماز پڑھنا عبادت ہے۔ اب اگر اللہ نے کہا قرآن میں روزہ رکھو، جیسے تمہارے بزرگوار رکھ رہے ہیں ویسے تم بھی رکھو، تو روزہ رکھنا عبادت ہے۔ اب اللہ نے کہا حج کرو تو حج کرنا عبادت ہے۔ اللہ نے کہا نیکی کرو تو نیکی کرنا عبادت ہے۔ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ پڑوسیوں کے ساتھ حقوق ادا کرو، زمین پر اکڑ کرنا چلو، تو یہ سارے کام جہاں جہاں بھی اللہ نے اطاعت کرنے کے لیے حکم دیا ہے، جہاں بھی اللہ کا حکم ہمارے لیے، وہ سارے کام اطاعت الہی کی بات، اور اطاعت الہی کی عبادت ہے۔ جہاں اطاعت نہ ہو وہ عبادت کیا ہے؟ فجر کی 2 رکعت نماز ہم کہیں ہم 4 پڑھیں گے تو اور 4 دن پڑھنے کا ہے، اچھا لگ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین کی خیرات کرنا، لہٰذا 2 رکعت اور پڑھیں گے تو اللہ منہ پہ مار دے گا وہ 2 رکعت جو پڑھی ہے وہ بھی منہ پہ مار دے گا۔ ایسی نہیں چاہیے، ہمارا حکم ہے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، لہٰذا 2 ہی پڑھیے، اب 3-4 پڑھ لیجیے گا تو منہ پہ مار دی جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ پھر ہمیں انسانیت ہی شاید بھٹکی ہوئی تھی راہ راست سے، تبھی تو اللہ نے کیا نام ہے انسانوں کو جتایا گیا ہے۔ ہم نے انسانوں کو پیدا ہی اسی لیے کیا کہ وہ صرف ہماری عبادت کرے۔ اب وہ افراد جو خالی عبادت کے مفہوم یہ سمجھ کر بیٹھ گئے تھے کہ نماز پڑھنا عبادت ہے، تسبیح پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا، لہٰذا مسجد میں ڈیرا جما لیا تھا۔ ایسے لوگوں کی عبادت نہیں چاہیے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے، بڑا وسیع مفہوم ہے۔ آپ کا اچھا اخلاق، کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اخلاق ٹیڑھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو ایسی نمازیں کیا فائدہ ہے؟ نماز بلکہ قرآن تو کہہ رہے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بد اخلاق بھی ہو رہے ہیں، اس سے مطلب نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، ابا پڑھتے تھے دیکھا تھا لہذا پڑھ رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد۔ نماز بہترین عبادت ہے، اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں ہے۔
انسان کے لیے فٹ بھی رہے گا اللہ، اور اللہ کی عبادت بھی ہوتی چلی جائے گی. 2 رکعت ہے، زیادہ نہیں ہے صبح کی. اب صبح کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا آج کل کے موسم میں واقعی دشوار گزار ہوتا ہے. گرم بستر کو چھوڑنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہی بہترین عبادت ہے. اور عبادت بھی وہی عبادت ہے جو جوانی میں کی جائے. بڈھے ہونے کے بعد عبادت کریں گے کیا فائدہ ہے؟ تو کرنا ہی ہے. گھر کے سودے لانا ہے، ناتی پوتوں کو کھلانا ہے، یا اللہ اللہ کرنا ہے. جوانی میں عبادت کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے کہ ہاں عبادت کسے کہتے ہیں. جب ہڈیاں مضبوط تھیں، جب عقل مضبوط تھی، تب بہترین سجدہ ہوتا. اب عقل بھی جا چکی ہے، آنکھوں کی کمزوری بھی ہو گئی، بینائی بھی جا رہی ہے، ہاتھوں میں راشا ہے، تسبیح بھی نہیں سمجھ رہی ہے ٹھیک سے. اب فائدہ کیا ہے؟ اللہ عبادت جوانی کی. اور کیا نام ہے، اللہ جوانوں کی عبادت معصوم نے فرمایا، جو جوانی میں عبادت کرتے اللہ کے جوانوں کو پسند کرتا. دوست رکھتا جو جوانی میں عبادت کرتا. عمر ڈھلے آنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. ورنہ جو ہے ہم ہی لوگ بہکے انسان ہی بہکے ہوئے تھے عبادت سے. لہذا اللہ نے جتایا، ہم نے انسانوں کو تمہیں پیدا ہی اسی لیے کیا تاکہ تم ہماری عبادت کرو. اب ہماری عبادت اگر سجدہ ہے تو سجدہ ہے، رکوع ہے تو رکوع ہے، قیام ہے تو قیام ہے، کسی کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا ہے تو آنا ہے. اس سب ہماری بات. اور ہمیں تو تمہاری عبادت تم ہماری کرو گے، فائدہ تمہارا ہوگا، ہمارا تھوڑی نا فائدہ ہوگا. خدا کے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں اگر ہم اس کو سجدہ کریں گے. ہم اس کو رکوع سجود کریں گے تو ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے، بندوہی کا فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے. جب ہم اس کے آگے سر جھکائیں گے تو پھر وہ ہمارے سر کو ایسا بلند کر دے گا پھر کوئی مائیکل ہے جھکا نہیں پائے گا. جب ہم اس کے آگے اپنے قیام قعود کریں گے تو ہمیں بلندی عطا کرتا جائے گا. جب ہم دوسروں کے آگے سر جھکائیں گے اور اسی کے آگے سر جھکائیں جس کے آگے واقعی سر جھکانا عبادت ہے، جس کے آگے واقعی جو لائق عبادت ہے اسی کو بھول جائیں، اس کے آگے اس کو اس سے کرتے پھرے تو پھر فائدہ کیا ہے زندگی گزارنے سے. آپ غور کریں کہ ہمارا کیا نام ہے، مثلا میں آیا ہوں یہاں نماز پڑھانے کے لیے. ابھی نماز ہو گئی، جا کے اپنے کمرے میں چوڑے سے سو جائیں تخت کے اوپر. مغرب کا وقت ہو گیا، اس سے پہلے جو کچھ بھی ضرورت تھی وہ ساری پوری ہوتی رہی ہماری. پانی بھی یہاں استعمال کر رہے ہیں اور ٹوائلٹ بھی استعمال ہو رہا ہے، یہاں کی چیزوں سے فیضیاب بھی ہو رہے ہیں، مومنین کے یہاں سے فیضیاب ہو رہے ہیں، ساری چیزیں. مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا، مصلی مل گیا، اذان ہو گئی، اور ہم کمرے سے نکل ہی نہیں رہے. فاضل صاحب پہنچے کمرے سے دق البام کرنے، مولانا ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی، کہاں ہے؟ کہا فاضل بھائی آج میرا موڈ نہیں ہے نماز پڑھانے کا. تو سبھی لوگوں کا موڈ آف ہو جائے گا. یہ کیا مطلب موڈ نہیں نماز پڑھانے کا؟ ہاں بھیا موڈ نہیں ہے نماز پڑھانے کا تو پھر آپ آئے کیوں تھے یہاں؟ آپ اتنی دیر تک یہاں رہے کیوں؟ مغرب سے پہلے ہی چلے جاتے. یہ مغرب تک رہنا اور مغرب تک بیٹھے رہنا پھر ٹائم ہو جائے اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں موڈ نہیں ہے نماز پڑھانے کا، جماعت پڑھانے کا. آپ آئے کیوں؟ تو ہمارا مقصد یہاں آنے کا کیا ہے؟ جماعت پڑھانا. لیٹے رہنا ہمارا مقصد نہیں ہے. جماعت کے وقت جماعت کے لیے کھڑا ہو جانا یہ ہمارا مقصد ہے. اور ہم اپنے مقصد کو بھول جائے، خالی موڈ نہیں ہمارا، تو ہر انسان یہی کہ پھر آپ آئے کیوں تھے؟ آپ نے اپنے مقصد کو اگر پورا نہ کیا تو آپ کا آنا بیکار ہے. اب یہ گاڑی، یہ بینک بیلنس اور یہ زمین پہ چلنا، یہ ساری چیزیں دنیا کی استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں کیوں ہے؟ اسی لیے کہ ہم اپنے مقصد کو نہ بھولنے پائے. ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارا مقصد حیات یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. ساری چیزیں دنیا کی استعمال کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ مقدمہ ہے نماز تک پہنچنے کے لیے. یہ ساری چیزیں آپ استعمال کیجیے، آپ کے لیے ہم نے پیدا کی، لہذا آپ کو بھی کسی مقصد کے لیے پیدا کی. یہ ساری چیزیں آپ کے لیے اور آپ کو اپنے لیے پیدا کی. آپ ہماری عبادت کیجیے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد. کائنات کی ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں، زمین آسمان چاند سورج ستارے. سورہ جمعہ ابھی آپ کل خدا کرے جمعہ شروع ہو جائے، پتہ نہیں کب شروع ہوگا اللہ جانے، ہے نا. سورہ جمعہ میں جو سب کو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ بھی زمین اور آسمان میں سب اس کی حمد کر رہے ہیں، سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں. کائنات کا چپا چپا اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اللہ کی حمد کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے نا. تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو اور ہم ہی عبادت سے غافل ہو تو پھر ہمیں انسان اشرف مخلوق ہونا ہمارا بیکار ہے.
کیا فائدہ ہمارا اشرف مخلوق ہم ہیں؟ جو اشرف مخلوق نہیں وہ تو اللہ کو سجدہ جھکا رہی، وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور جو اشرف مخلوق ہو وہی اللہ کا بھولا ہوا ہو تو پھر یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، دنیا کا بندہ ہو گیا ہے۔ لہذا اب محفل کا ماحول ہے، امام حسن عسکری علیہ السلام زیادہ گاڑھی باتوں کی طرف نہ جاتے ہوئے آپ کی خوشی کے لیے ہی صحیح لطیفہ سناتے ہیں۔ لطیفہ بھی بڑا خوبصورت سا بالکل موضوع سے ربط میں کیا یاد آ گیا۔ جناب بہلول دانا سب جانتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں تعریف کے حوالے سے، جناب بہلول دانا اس وقت کہ بہترین عقل مند ترین انسان، عاقل ترین انسان، اس سے بہتر کوئی انسان نہیں تھے افضل اماموں کے علاوہ۔ امام تو بہرحال امام ہے، لیکن اماموں کے بعد جو اماموں کے غلام ہیں اس وقت کے بہترین عالم تھے یہ۔ عالم نہ ہوتے تو ہارون رشید اپنا وزیر اعظم کیوں قرار دیتا ہے نا، آفر کیا بہلول دانا کو وزیر بنانے کی۔ بہرحال اتنے بڑے عالم عاقل سب کچھ ہیں، امام موسیٰ کاظم کے حکم پر یہ دیوانے بنے ہیں، اور یہ دیوانے آل محمد تھے، دنیا کی دیوانگی نہیں تھی ان کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں اور ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھو، اور واقعی یہ افراد جو آل محمد کے دیوانے اور چاہنے والے تھے ان کو دیکھیں، اور ہمارے اور ان میں بڑا فرق ہے۔ ہم بھی اپنے آپ کو آل محمد کا چاہنے والا کہتے ہیں، اور وہ تو ہے ہی ہیں، وہ تو وہ ہیں کہ ان کو آل محمد نے کہا ہے ہمارے چاہنے والے۔ ہمارا معاملہ تو صرف ایک طرفہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، ادھر سے ابھی تک کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ملا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ وہاں تو معاملہ دونوں طرف کا تھا، وہ بھی کہہ رہے تھے ہم ان سے عشق کرتے ہیں، وہ بھی بتا رہے تھے یہ ہمارے عاشق ہیں۔ عاشق نہ ہوتا تو امام کے کہنے پر دیوانگی نہ طاری کرتے اپنے اوپر۔ ہاں نہ جانے کیا کیا کام انجام دیے ہیں بہلول دانا نے۔ خیر بہلول دانا روایت کہتی ہے کہ رہتے تھے جس مکان میں، کرائے کا مکان تھا، لکڑی کا مکان، پہلے زمانے میں لکڑیوں کے مکان بنائے جاتے تھے، لکڑی کے مکان میں رہتے تھے۔ اب یہ لکڑی کے مکان میں رہتے تھے، مالی کے مکان جب یہ چلتے تھے زمین مکان میں اندر، تو لکڑی کا مکان پرانا ہو گیا، اس میں سے آوازیں آتی چوں چاں چی مار، جب یہ چلتے تو آوازیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ بہلول دانا نے اپنے مالی کے مکان سے کہا بھئی ایسا ہے آپ اپنے مکان کی مرمت کرا لی، کہ ایسا نہ ہو کوئی معاملہ حادثہ ہو جائے۔ مالی کے مکان جو تھے وہ بھی باہوش سمجھدار تھے، بہلول دانا کو جواب دینا تھا، تو بہلول دانا سے کہنے لگے آپ تو بہترین عالم ہیں اور امام کے بہترین محب ہیں، آپ کو نہیں معلوم اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہنے لگے ساری کائنات اللہ کی تسبیح کرتی ہے، یہ جو میرے مکان سے آوازیں آ رہی ہیں یہ میرا مکان تسبیح الہی کرتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آوازیں آ رہی ہیں، ان کو درست کرا ہے، یہ میرا مکان تسبیح الہی کر رہا ہے۔ کہنے لگے اچھا بہلول سے کہا تھا، اب بہلول سے تگڑا جواب دینے والا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا ایسی بات ہے، تو کہنے لگے سنیے ہمیں آپ کے مکان کی تسبیح سے ڈر نہیں لگتا، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ آپ کے مکان کی چھت کہیں سجدہ نہ کرے۔ صلوات پڑھتے پر محمد۔ ڈر اس بات سے نہیں لگتا کہ آپ کے مکان کی جو ہے تسبیح کر رہا ہے، ڈر اس بات سے لگتا ہے کہ سجدہ نہ کر لے تو ہم تو پس جائیں گے۔ لہذا عبادت جو ہے کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، پتے ہیں، درخت ہے، سمندر ہے، پہاڑ، ہر چیز قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ساری چیزیں پرسوں نفس مجلس میں ہم نے پڑھا تھا، ساری چیزیں سورہ رحمان، سورہ حج ہے، سورہ راگ ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام سوروں میں آپ پڑھیں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا۔ آیت نمبر 15 سورہ حج کی 16ویں آیت، سورہ راگ کی 15ویں آیت ہے، اس طرح سے آپ پڑھیے کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا اللہ کی ساری کائنات عبادت کر رہی ہے۔ تو جب ساری کائنات عبادت کر رہی ہے اور ہم اور آپ تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو تو اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے عبادت، اور ہم لوگوں کی عبادت تو اور بہتر ہونا چاہیے۔ آج جس امام کی ولادت ہے بہلول دانا کا تذکرہ ہو گیا، بہلول دانا ہی کہتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ بہلول دانا جو ہے راستے سے جا رہے ہیں، 11ویں امام ہمارے کھڑے ہوئے 6 برس کے سن میں، 6 برس کا سن، 5-6 برس کا سن ہے امام کا، ہمارے 11ویں امام کا، رو رہے کھڑے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ دیکھیں امام کا کوئی بھی عمل عبث اور محمل نہیں ہوا کرتا، بیکار نہیں ہوتا کہ امام نے ایسے ہی کام انجام دے دیا۔
ہمارے امام کے جو غلام ہیں نائب امام وہ تو ایسے ہی ہلکا ان کا کام کوئی کرتے نہیں ہے، تو امام ہے، امام کی ذات سے اگر کوئی بات آ رہی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں آ رہی، وہ آ اس لیے رہی تاکہ ہم سیکھ سکیں، ہمارے لیے بات پیدا کی جا رہی ہے۔ لہٰذا بہلول نے دیکھا کہ امام نبی کا چاند جو ہے وہ آنکھوں میں اشک بھرے کھڑا ہوا ہے، سامنے کچھ بچے کھیل رہے ہیں۔ بہلول قریب ہے، حضرت رسول آپ کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ گھبرائیے نہیں، میں بھی ابھی آپ کے لیے کچھ کھلونے لے کر آتا ہوں۔ بہلول کا ہاتھ تھاما تو رکو، کہاں جا رہے ہو؟ ہم دنیا میں کھلونے اور کھیل کے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جواب کہنے لگے بہلول تم کیا سمجھتے ہو کہ ہم ان بچوں کو دیکھ کر کھلونوں کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے؟ ہم دنیا میں کھیلنے کودنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آئے ہیں اس کی عبادت کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں عرفان کی کس بلندی پر ہے زہرا کا بیٹا امام زمانہ کے بابا، کس بلندی پر عرفان کے کہ 6 برس کا سن، اور عرفان الہی کا عالم یہ ہے کہ 6 برس کے سن میں خوف خدا یہ ہے کہ جہنم کا خوف ہے۔ جب بہلول سے کہا کہ یہ معاملہ ہے کہ ہم عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں، کھیلنے کے لیے نہیں آئے، تو امام بہلول کہتے ہیں کہ پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہ بہلول ہم نے اپنی ماں کو چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ چولہا جلاتی ہیں تو چولہا جلانے کے لیے جو بڑی لکڑیاں اس میں ہوتی ہیں، بڑی لکڑیوں کو جلانے سے پہلے وہ بڑی لکڑیوں کو جلانے کے لیے چھوٹی لکڑیاں جلاتی ہیں۔ کہنے لگے بہلول کہیں ایسا نہ ہو، اللہ اکبر، تصور ہم نہیں کر سکتے کہ امام جہنم میں جلائے جائیں گے، تصور نہیں ہے ہمارا، استغفر اللہ خاتم بدان، تصورات میں دور دور تک نہیں لا سکتے۔ لیکن یہ بات امام کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے کہ دیکھو جب ہمارے یہاں جہنم کا اتنا خوف ہے ہم تو امام ہے، اشارہ کر دیں گے تو جہنم کی مجال نہیں کہ ہمیں اپنے اندر بلا دے۔ لیکن ہم جب اتنا خوف رکھتے ہیں، ہمارے اندر جب اتنا خوف ہے امام وقت ہو کر حجت خدا ہونے کے باوجود، تو تم تو ہمارے چاہنے والے ہو، تمہارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ تم تو ایک دنیاوی آگ کو انگلی کے اشارے سے نہیں بجھا سکتے جب تک پانی نہیں ڈالو گے۔ ہمارا اشارہ ہوگا اور جہنم کی آگ خاموش ہو جائے گی۔ لیکن اتنا خوف الہی ہمارے پاس ہے تو تمہیں اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھ لے تمہیں اللہ کی کس قدر عبادت کرنا چاہیے، جب تم سجدہ کرو تو کیسا سجدہ تمہارا ہونا چاہیے، جب تم قیام و قعود کی حالت میں ہو تو کس عالم میں ہونا چاہیے تمہیں اللہ کی عبادت میں۔ آنکھوں میں اشک ہو، زبان میں جو ہے گریا ہو، زبان پر ذکر بات لگے کہ ہاں تم باقی خدا کے گھر سے آئے ہو، مسجد اس کی بارگاہ سے آئے جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو پل میں کسی کو بادشاہ بنا دے اور پل میں ہی بادشاہ کو فقیر بنا دے، وہ اس کی بارگاہ سے آئے۔ لہذا کیا امام علی مقام علیہ السلام یہی کیا کم ہے کہ ہمارے 12ویں امام کے بابا جد امجد امام زمانہ علیہ السلام کے والد محترم ہیں ہمارے 11ویں امام، جن کا نام اپنے جد امجد کی طرح حسن ہے۔ عسکری تو ان کا لقب ہے، عسکر جہاں رہتے تھے امام، جہاں نظر بند کر رکھا تھا فوج نے، پورا فوجی چھاونی تھی کہ جہاں 10ویں امام اور 11ویں امام رہے ہیں۔ اس قدر پولیس فورس تھی حاکم وقت کی، پوری چھاونی تھی جسے یہاں پر ہوتی ہے چھاونی پولیس کی۔ ایسے ماحول میں رہتے تو اس کو عسکر کہتے تھے، لہٰذا وہاں رہتے تھے امام عسکری ہو۔ 10ویں امام کو بھی ہمارے لقب عسکری ہے، ہمارے 11ویں امام کو بھی۔ ایک موقع پر کسی بادشاہ متوکل نے امام کے اوپر روب جمانے کے لیے کہ امام کو اپنا لشکر دکھایا جائے، ترکی سے قریب 3 لاکھ کا لشکر منگوایا بادشاہ نے، تاکہ امام کے اوپر ہمارا خوف طاری ہو، ہمارا روب چلے۔ ہمارے 11ویں امام کو بلایا کہ کہا کہ آئیے دیکھیے ہمارا لشکر کتنا وسیع اور کتنا بڑا ہے اور ہماری حکومت دیکھیے۔ امام نے کہا اچھا۔ امام گئے، دیکھا پورا لشکر چاروں طرف، امام نے نظر اٹھائی تو دیکھا چاروں طرف فوج ہے بادشاہ۔ امام نے دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ کہا اگر آپ میری بھی فوج دیکھ لیں۔ امام نے آسمان میں اشارہ کیا کہ آپ دیکھ۔ اب جو دیکھا تو چاروں طرف فرشتے ہی فرشتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، امام کا حکم ہو ابھی وہ ساری فوج موت کے ہاتھ
ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ امام بتا رہے کہ تمہاری حکومت صرف دنیا تک ہے، ہماری حکومت وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دو محمد۔ اللہم صلی علی بس ایک بات اور اس کے بعد ہم دعا کریں۔ امام عالی مقام کی ولادت کے دن ہے، امام زمانہ کی بارگاہ میں برائے تبریک و تہنیت ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج۔ امام زمان کی بارگاہ میں بھی یہی ہے کہ مولا آپ کے بابا کی ولادت ہے، لہذا آج آپ سے بہتر ہمیں تحفہ کون دے سکتا ہے، لہذا خدا کی بارگاہ میں دیا۔ ایک بات اور سنا دو اس کے بعد آپ اور کہیں کہ امام عالی مقام کی ولادت ہوئی ہے، ابھی چھوٹے سے ہیں، کنویں میں گر گئے، بس ایک گوشہ اور اس کے بعد ختم ہوا، کنویں میں گرے۔ ہمارے 10ویں امام کو کسی نے آ کر کہا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ کنویں میں گر گیا ہے، جائیے اس کو نکالیے بچائیے۔ امام علی مقام نماز پڑھا رہے تھے، اپنی عبادت کر چکے تھے، اس کے بعد کنویں کے قریب گئے اور امام نے کنویں سے کہا کہ میری امانت مجھے لوٹا دیں۔ پانی جو ہے واپس اوپر ہو گیا۔ یہی روایت سے 5ویں امام کے سلسلے میں بھی ہے، 11ویں امام کے سلسلے میں، یہی 5ویں امام کے سلسلے میں کہ 5ویں امام کنویں میں گر گئے تھے، 4تھے امام نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی تھی، اس طرح سے بات۔ 11ویں امام کے سلسلے میں یہ روایت ہے کہ کنویں میں گر گئے تھے، 10ویں امام قریب گئے نماز پڑھنے کے بعد اور اس سے کہا اللہ میری امانت مجھے لوٹا دیں۔ پانی اوپر تک آیا، امام علی مقام نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو آغوش میں لیا اور دیکھا تو کرتا تک نہیں بھیگا تھا۔ آپ غور کریں، کرتا تک نہیں بھیگا تھا اور امام کو پانی نے امام کی اولاد کو واپس کر دیا۔ آپ غور کریں کہ کنویں میں 5ویں امام گرے تھے اور یہی عالم بالکل سیم تھا کہ 4تھے امام گئے اور کہا لا میری امانت لا۔ 5ویں امام کو جب اس نے پانی اوپر آیا بالکل کنارے پر آ گیا، کنارے تک پانی اتنا اوپر کہ امام نے آسانی سے اٹھا لیا ہاتھوں کو بڑھا کر کے، ہے نا۔ 5ویں امام اور 11ویں امام دونوں کا سیم مسئلہ اور دونوں کو والدوں نے جا کر ایسے کنویں سے اٹھا لیا تھا پانی کے اوپر سے۔ اب یہاں ایک معاملہ یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے آپ لوگ امامت کو نبوت سے بڑھا دیتے ہیں، تاریخ کو تاریخ سے ملا لیجیے، آپ خود فیصلہ کیجیے کہ امام افضل ہے یا امام کا غلام افضل ہے۔ وہ افضل ہے کہ جس کے صدقے میں کائنات پیدا کی گئی ہے یا وہ افضل ہے کہ جو صدقے میں پیدا کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر کہتے ہیں کہ تاریخ نہیں لکھا کہ ہمارے 11ویں امام کنویں میں گرے اور امام ان کے بابا نے جا کر کے اٹھا لیا۔ کنویں میں حضرت یوسف بھی گرے تھے، یوسف بھی کنویں میں گرے تھے، 11ویں امام بھی کنویں میں گرے ہیں۔ اب 11ویں امام کو کون بچا رہا ہے؟ خدا۔ یوسف کو کون کنویں سے نکال رہا ہے؟ جبریل۔ دونوں کے معاملے میں صاف صاف بات ہے نا کہ یوسف کو جبریل نے بچایا اور 11ویں امام کو خدا نے بچایا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد۔ یوسف اور 11ویں امام میں بڑا فرق ہے۔ یوسف غلام رسول ہے نا، رسول سے افضل کوئی نہیں ہے، کوئی نبی ہے نا، لہذا یہ سارے نبی ہمارے آخری رسول کے جانشین ہیں، لہذا جو جانشین جس کا ہے جب وہ افضل ہے تو جانشین بھی افضل ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھنے پر محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ دعا گو ہے اللہ کی بارگاہ میں امام زمانہ کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اور 11ویں امام کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے اور ان کے تمام آباء و اجداد کو قرار دیتے ہوئے وسیلہ اللہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سب کے دلی جائز حاجات کو قبول فرما۔ آج کے دن کی برکت سے، آج جس امام کی ولادت و سعادت کی تاریخ ہے، پروردگار ہمارے اسی امام کے حق کا واسطہ ہم سب کو بھی ویسے ہی عرفان اپنا عطا فرما دے کہ جیسا عرفان آل محمد کو تھا۔ ہماری عبادات، ہمارے تمام عبادتوں میں اخلاص و خلوص پیدا فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت اور ناموس کی حفاظت فرما۔ جو بیمار ہیں امام کے وجود کی برکت سے انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو ختم فرما۔ حضرت حجت کے حضور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے غلاموں ناصروں مددگاروں میں شمار فرما۔ اب حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر قاسم حسین ابن تفضل حسین قاسم حسین ابن تفضل حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین دل بھی فدا جا فدا سے کفن باندھ کے